قنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالکفار ملحق۔ دعائے قنوت۔ قنوت کے معنی ہوتا ہے طاعت کے، فرما برداری کے۔ اس دعا میں طاعت و فرما برداری کا اظہار کیا گیا ہے، اس لیے اس دعا کا نام دعائے قنوت رکھا گیا۔ دعائے قنوت اس کا معنی ہے اللہم اے اللہ، انا نستعینک ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں، ونستغفرک اور آپ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور آپ سے معافی چاہتے ہیں، ونؤمن بک اور آپ پر ایمان رکھتے ہیں، ونتوکل علیک اور آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، ونثنی علیک الخیر اور آپ کی اچھی تعریف کرتے ہیں، ونشکرک اور آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ولا نکفرک اور آپ کی ناشکری نہیں کرتے، ونخلع ونترک اور ہم الگ کر دیتے ہیں، ونترک اور چھوڑ دیتے ہیں، من یفجرک اس شخص کو جو آپ کی نافرمانی کرے، اللہم اے اللہ، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَلَكَ نُصَلِّي اور آپ ہی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ اور سجدہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ نَسْعَى اور آپ ہی کی طرف دوڑتے ہیں، وَنَحْفِدُ اور لپکتے ہیں، وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ اور آپ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، وَنَخْشَى عَذَابَكَ اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، إِنَّ عَذَابَكَ یقیناً آپ کا عذاب بالکفار ملحق کافروں کو ملنے والا ہے۔ تو یہ ترجمہ ہے دعائے قنوت کا۔ یہ دعائے قنوت وتر کی نماز میں اس کا پڑھنا واجب ہے، دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے۔ وتر عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر 3 رکعت وتر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو 3 رکعت وتر کی نماز میں تیسری رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھ لے، اس کے بعد کوئی سورہ پڑھے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھاتے ہیں اور ہاتھ کو دوبارہ باندھتے ہیں، اس کے بعد دعائے قنوت کو پڑھتے ہیں۔ تو اللہ اکبر کہہ کر اللہ اکبر کہنا وہ بھی واجب ہے اور دعائے قنوت کا پڑھنا بھی واجب ہے، لیکن دعائے قنوت میں اس دعا کو پڑھنا یہ واجب نہیں ہے۔ اگر یہ یاد نہ ہو تو اس کی جگہ میں آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو آپ 3 دفعہ اللہم اغفر لی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی جگہ آپ 3 مرتبہ یا ربی یا ربی یا ربی یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو دعائے قنوت کی یہ الفاظ ہے، حدیث میں دعائے قنوت اور بھی کچھ کمی بیشی الفاظ کے ساتھ میں اور بھی دعائے قنوت کے الفاظ ملتے ہیں، تو آپ ان میں سے کوئی اور بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو دعائے قنوت ہے اس کو فقہا نے راجح قرار دیا ہے،
کہ اس دعائے قنوت کو ہی نماز میں پڑھے۔ اس دعائے قنوت کا پڑھنا راجح قرار دیا ہے فقہا نے، تو اسی دعائے قنوت کو پڑھنا چاہیے۔ اگر یاد نہ ہو تو پھر ہم نے بتایا کہ ربنا آتنا اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر یا ربی یا ربی یا ربی یہ 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس دعائے قنوت کو یاد کر لیں اور اس کو پڑھیں، کیونکہ یہ دعا بہت جامع دعا ہے۔ آپ نے ترجمہ آپ کو سنایا کہ کتنی جامع دعا ہے۔ اس دعا میں اپنی اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری اور عاجزی کا اظہار کیا گیا ہے، تو کتنی بہترین دعا ہے۔ یہ دعا قبول ہو جائے گی تو ہمارے اعمال سنور جائیں گے، اللہ کے یہاں ہمارے اعمال مقبول ہوں گے۔ تو یہ بہترین جامع دعائیں ہیں جو ہمارے نبی نے بتائے ہیں، تو یہ بہترین دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے اور اس کو پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے۔ تو ایک بار پھر سے دعا کو دیکھ لیجئے۔ دعائے قنوت: اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق۔